تھی آپ نے؟ ہاں، معراج جسمانی حضور علیہ السلام کی، اگر معراج روحانی ہوتی تو مجھے بتائیے، آج ہمارے یہاں فجر کی نماز میں ایک آدمی آن کر یہ کہے کہ مولانا رات میں نے خواب دیکھا میں امریکہ گیا، امریکہ سے برطانیہ آیا، برطانیہ سے یورپ گھوما، اس کے بعد عمرہ کیا، اس کے بعد سعی کی، اب جب اٹھا صبح بستر میں تھا، کوئی اعتراض کرے گا؟ کوئی اعتراض نہیں کرے، بھائی خواب میں تو ہوتا ہی رہتا ہے یہ سارا۔ اگر یہ خواب ہوتا تو کوئی اعتراض کرتا؟ اور حضور خواب میں دیکھتے تو کیا کوئی حضور علیہ السلام کی معراج کا انکار کرتا؟ معراج چونکہ جسمانی تھی اس لیے کافروں نے انکار کیا، اور خود قرآن کی آیت بھی یہی کہتی، سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گیا۔ تو بندہ روح اور جسد دونوں کو کہا جاتا ہے، تو حضور علیہ السلام کو یہ شب معراج جو ہے یہ روحانی نہیں بلکہ جسمانی تھی۔ اب لوگ جو اس پر اعتراضات کرتے ہیں وہ بہت طویل، مثلا سب سے بڑا اعتراض اہل حدیث اور معراج کے منکروں کا یہ، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی حضور کو معراج جسمانی نہیں روحانی ہوئی، اس لیے کہ جس دن حضور کو معراج تھی تو میں نے حضور کے جسم کو گم نہیں پایا بلکہ وہ تو میرے پاس موجود تھے، اس لیے حضور علیہ السلام کو معراج جسمانی نہیں بلکہ روحانی۔ لوگ یہ لے کر کے بیٹھ گئے، کسی محقق کا نام تاریخ داں ہونا بھی بہت ضروری۔ اب آپ لگائیے، غور فرمائیے، مشہور یہی ہے، اور بخاری شریف وغیرہ ان حدیثوں سے بھی یہ ثابت، اگرچہ اس میں کچھ کلام بھی ہے، 6 سال کی عمر میں حضرت عائشہ صدیقہ سے حضور کی منگنی ہوئی۔ سب اس پر متفق ہیں کہ جب حضور مدینہ شریف گئے تو مدینہ شریف میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کی رخصت ہوئی۔ ٹھیک، اب مجھے بتائیے یہ معراج کا واقعہ کہاں کا ہے؟ خود قرآن سے پوچھیے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، لے گیا رب کریم حضور کو مسجد حرام سے مسجد اقصی کی جانب۔ تو مسجد حرام کہاں ہے؟ مکہ مکرمہ میں۔ تو حضور کو جب معراج ہوئی تو حضرت عائشہ صدیقہ تو حضور کے گھر میں بھی نہیں آئی۔ اب کیسے گواہی معتبر ہوگی کہ حضرت ام المومنین کہتی ہیں حضور کے بدن کو میں نے گم نہیں پایا؟ تو بھائی حضور کے تو گھر میں وہ موجود ہی نہیں، کیسے گم پایا؟ اور آئیے قاضی ایاز نے اس پہ کلام کیا، ایک قول یہ ہے کہ حضور کو معراج 41 سال کی عمر میں ہوئی یا 42 سال کی عمر میں ہوئی معراج۔ اگر مان لیا جائے 41 اور 42 سال میں حضور کو معراج ہو، حضرت عائشہ صدیقہ تو پیدا بھی نہیں ہوئی تھی، وہ کیسے کہتی ہیں کہ حضور کے بدن کو میں نے گم نہیں پایا؟ تو گواہ تو تگڑا لاؤں جس سے پتہ لگے، اس لیے اس پر جرا اور تعدیل سے بحث کی جائے۔ یہ حدیث تو قابل قبول ہی نہیں کہ حضرت ام المومنین کہتے ہیں میں نے حضور کے بدن کو گم نہیں پایا۔ اب چونکہ حضرت ام المومنین ہماری بھی ماں ہے، اس اعتراض کو رفع کرنا یہ ہمارا کام ہے۔ اب سنیے، وہ بالکل سچ کہتی ہیں۔ وہ کیوں سچ کہتی ہیں؟ شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، بر صغیر عظیم محدث، جن کا وصال 1052 ہجری میں ہوا، شیخ محقق کہتے ہیں کہ حضور کو 34 معراجیں ہوئیں، ایک معراج جسمانی تھی اور 33 معراجیں روحانی تھیں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ کسی روحانی معراج کا ذکر کر رہی، اور اس اعتراض کو تم جسمانی معراج پر لے کر آ رہے، یہاں تو ان کی گواہی معتبر نہیں۔ لہذا حضور علیہ السلام کو معراج جو ہے وہ جسمانی ہوئی، جس کے دلائل قاضی ایاز نے اپنی کتاب الشفا میں نقل کیے، اور پھر اس کے بعد میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ اس کی شرح میں بے شماروں دلائلوں کو اور مضبوط کر کے بیان کیا۔ پھر اس کے بعد اس کی شرح علامہ شہاب الدین خفاجی نے اس کو بھی بہت شاندار طریقے سے بیان کیا، اور اہل سنت کے مذہب کے مطابق پوری اس کی تفصیل شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی مدارج النبوت میں موجود ہے۔ چلیے ہم نے اس کو مختصر نمٹایا تاکہ اور لوگ سوالات کر لیں۔ جی فرمائیے۔